السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جذباتی پارٹنر کو ڈیل کرنے کے 5 نفسیاتی طریقے۔ اچھا، آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد چاہے آپ کا لائف پارٹنر ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی فیملی ممبر ہو، آپ کا کوئی کولیگز ہو جو کہ بہت زیادہ ایموشنل ہو، بہت زیادہ جذباتی ہو اور آپ کو اس بندے کے ساتھ رہنا پڑ جائے، تو پھر کس طرح سے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ چند ایک ٹیکنیکس ہیں، ان پر عمل کریں تو آپ اس انسان کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ بڑی ایزی ٹو یوز ہیں اور بڑی سمپل سی ٹرک ہیں۔ آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہمارا واسطہ کسی ایسے جذباتی، کسی ایسے ایموشنل انسان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جو کہ بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے یا اس طرح کا ہائپر ہو جاتا ہے، اس طرح کا ریئیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ الجھ جاتے ہیں۔ ہم اس کو اسی وقت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کی کیئر کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ایک بندہ جو ایموشنل ہے، ایک بندہ جو ہائپر ہے، اگر آپ بھی اس جیسے بن جائیں گے تو پھر آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اور پھر آپ اس بندے کو ڈیل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی کیئر کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ جب آپ مینٹلی سٹرانگ ہوں گے، جب آپ ایموشنلی سٹرانگ ہوں گے تو آپ کسی بھی انسان کو بڑے آسانی کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ پریورٹی پر کیا ہے؟ وہ آپ کی اپنی کیئر ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ ہے، تو اس چیز پر آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ سیکنڈ نمبر پر آتی ہے اوپن کمیونیکیشن۔ دیکھیں، یہ جو بات چیت کرنا ہے، یہ ایک اس جذباتی پن کو ختم کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بات چیت کریں، اس کو سنیں، اس کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے دیں، خاموشی سے سنیں۔ اور کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف بولتے ہیں، بلکہ سننا بھی یہ ایک کمیونیکیشن کا پارٹ ہے۔ تو آپ نے بڑے خاموشی سے اپنے پارٹنر کی ساری باتیں سننا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ بندہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے گا تو آپ کو اس کی پرابلم کی سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ سنیں گے، اس کو سنیں گے، اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، پھر اس کو بتائیں گے کہ جب آپ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں تو مجھے کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کھلی کمیونیکیشن کریں گے، اوپن بات چیت کریں گے تو آپ ضرور اپنی پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیں گے۔ اور تھرڈ نمبر پر ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کی باؤنڈریز سیٹ کریں۔ دیکھیں، جب آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں کوئی باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے تو آپ پارٹنر کے لیے کچھ بھی کر دیں، کسی بھی حد تک اگر آپ اپنے پارٹنر کے لیے قربانی دیں گے تو وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کو اپنا حق سمجھ لے گا کہ میرے ساتھ تو اس طرح کا بیہیو ہونا چاہیے۔ تو ریلیشن شپ میں باؤنڈریز کا سیٹ کرنا یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے اپنے ریلیشن شپ میں کوئی باؤنڈریز سیٹ نہیں کی تو آج سے آپ بھی اپنے ریلیشن شپ میں باؤنڈریز سیٹ کر لیں۔ اینڈ اگلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جب آپ کو اپنے پارٹنر کی کوئی بات سمجھ آ جائے، پارٹنر کی ویکنس کا پتہ لگ جائے، تو پھر آپ نے اس کو بڑے تحمل سے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کوئی اچھی بات اگر غصے سے کہیں گے تو وہ بندہ اس بات کا برا مان جائے گا، لیکن اگر آپ کوئی بری بات بڑے اچھے اخلاق سے کہیں گے تو سامنے والا انسان اس بات کو مان لے گا۔ تو کوئی بھی جب اچھی بات ہو تو اس کو اچھے طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ آپ اچھے طریقے سے اپنے پارٹنر کو سمجھائیں اور اس میں تھوڑا سا آپ کو پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک انسان کی اتنے عرصے سے جی ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے تو ایسا قطعاً نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن اپنے پارٹنر کی بات چیت سنیں، اس کو تھوڑا سمجھائیں، اس کو تھوڑا گائیڈ کریں تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے، تو ایسا پاسیبل نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ کو بڑے صبر کی ضرورت ہوگی اور پراپر اس کے ساتھ آپ نے اسی طرح انٹریکٹ کرنا ہے، پراپر آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہنا ہے، تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور لاسٹ میں یہ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو یا اپنے اس دوست کو یہ بتائیں کہ آپ کبھی اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ آپ اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں اور کہیں نہ کہیں اپنے ایکشن سے، اپنے اظہار سے
اس کے یہ بات مائنڈ میں بیٹھ جانی چاہیے کہ چاہے میں جتنا زیادہ ایموشنل ہوں یا نہ ہوں، کچھ بھی مجھے ہو جائے، مجھے یہ انسان چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تو جب اس انسان کو یہ بات ریئلائز ہو جاتی ہے کہ میرا پارٹنر مجھے ہر حال میں قبول کرے گا، تو وہ جلدی ٹھیک ہونے کی طرف آ سکتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرے گا تو وہ اور زیادہ ہائپر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ اپنے ایکشن سے، اپنے اظہار سے، اپنی وربل نان وربل کمیونیکیشن سے اپنے پارٹنر کو یہ بات ریئلائز کرواتے رہیں کہ آپ کبھی اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ ہمیشہ اس کا ساتھ نبھائیں گے اور آپ ہمیشہ مشکل میں اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جب آپ کے پارٹنر کو اس بات کا یقین ہوگا تو وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہونے کی طرف آ سکتا ہے۔ اور جب اس طرح کی سچویشن بہت زیادہ بڑھ جائے، یہ تو کچھ ایسی ٹیکنیکس تھی نا جو آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ پراپر ان کا یوز کرتے رہیں اور آپ کو اس کا کوئی رزلٹ نہ ملے تو پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی طرف آنا چاہیے۔ پھر آپ کو اپنے پارٹنر کو کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے یا کسی اچھے وہ سائیکیٹرسٹ سے بات چیت کرنی چاہیے، ان سے کاؤنسلنگ لینی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔